وہ بھی بلا نبی سے بچا کر رکھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آبائے کرام کی اور اپنے خاندان کی عظمت کو بیان کیا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے۔ جامع ترمذی کی آپ حضرات نے بہت بار نام سنا ہوگا، یہ صحاح ستہ کا میں سے ایک کتاب ہے جامع ترمذی، اور یہ جامع ترمذی صحاح ستہ کا حصہ ہے۔ صحاح ستہ وہ کتابیں ہیں جو حدیث مبارکہ کی صحیح ترین کتابیں کہلاتی ہیں۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے جعل عباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فکأنہ سمع شیئا، تو آپ نے اپنے نسب کے حوالے سے کچھ سنا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی خدمت میں وہ بات عرض کی۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ فقال من انا، اور صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا، جو بیٹا ہے عبد المطلب کا علیہ وعلیہ السلام۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا اور مجھے ان میں سب سے بہترین میں رکھا، سب سے بہترین میں رکھا۔ پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو دو گروہوں میں تقسیم فرما دیا۔ فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق کے جو دو گروہ بنائے تھے ان دونوں میں سے جو سب سے بہترین گروہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس گروہ میں رکھا جو سب سے بہترین تھا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم جعلہم قبائل، پھر ان فرقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبائل میں تقسیم فرما دیا۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی مجھے قبیلے کے اعتبار سے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، میں سب سے بہترین قبیلے میں رہا۔ پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان قبائل کو تقسیم کر کے گھرانے بنا دیے۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان قبائل کو گھرانوں میں تقسیم کیا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین گھرانے میں رکھا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین بنایا، سب سے بہترین بنایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی خاندانی شرافت کو بیان کیا اور یہ بتا دیا کہ میں جب جن جن لوگوں کی پشتوں میں رہا، جن جن ماؤں کے ارحام میں رہا، میں جس طرح سے منتقل ہوتے ہوئے اپنے آبا میں آتا رہا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے ان آبا کو ہمیشہ افضلیت اور برتری عطا کی، ہمیشہ انہیں بہترین منتخب لوگوں میں سے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصی شرف عطا کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتاب ہے مصالح الحنفاء، یہ رسالہ ہے، اور اس رسالے میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین، بلکہ آپ کے آبا میں جتنے لوگ بھی تھے، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے لوگ بھی آپ کے آبا میں شامل ہیں، وہ سب کے سب مومنین تھے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس موضوع پر بحث کریں گے۔ فی الحال یہ حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلق فاختار من الخلق
بنی آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اور پھر مخلوق میں سے بنی آدم کو منتخب فرما لیا. یعنی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں برتری عطا کی. واختار من بنی آدم العرب، پھر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے، انسانوں میں سے عرب کو منتخب فرما دیا. یعنی عرب کو سب پر برتر بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سب پر فائق فرما دیا. پھر فرمایا واختار من العرب مدر، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آبا میں سے ہے، مدر جن کا نام تھا. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب میں سے مدر کو منتخب فرما لیا، ان کو برتری دے دی، ان کے خاندان کو برتری دے دی. واختار من مدر قریش، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدر میں سے قریش کو برتری عطا فرما دی. قریش کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے نضر نامی ایک صاحب تھے، ان کا لقب تھا قریش. اور اس کی وجہ کیا تھی انشاءاللہ آگے سے بیان کروں گا. تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدر میں سے قریش کو منتخب کیا. واختار من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرما لیا. یہ ہاشم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں. پھر فرماتے ہیں واختارنی من بنی ہاشم وانا من خیار الی خیار، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرما لیا، اور میں بہترین لوگوں میں سے بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتا آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آبا کو سب سے بہترین بنایا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے لوگوں میں مبعوث کیا جو سب سے بہترین لوگ تھے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نسب کو سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے ارفع بنایا. اب آئیے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب مبارک علماء انصاب نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا. سب سے پہلا حصہ تو وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب آپ سے، آپ کے والد سے شروع ہو کر معد ابن عدنان تک جاتا ہے، اور یہ تقریباً 20 سے 22 افراد پر مشتمل یہ لوگ بنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک کا نسب خود بیان کیا. تو نسب کا یہ حصہ وہ ہے کہ جو محققہ، جو تسلیم شدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کی اولاد میں سے. آپ کے والد ماجد سے لے کر معد ابن عدنان تک تقریباً 20 یا 22 افراد ہوتے ہیں. یہ تمام وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرے آبا ہیں، یہ میرا نسب ہے، خود بیان فرمایا. پھر معد ابن عدنان کے بعد سے لے کر جو سلسلہ نسب چلتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے. اس درمیان میں جو افراد ہیں ان افراد کے بارے میں اختلاف ہے. یہ دوسرا حصہ ہے آپ کے نسب مبارک کا. اس میں اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت معد سے لے کر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جو آپ کا نسب ہے، اس درمیان میں کتنے لوگ موجود ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ 60 افراد، بعض نے لکھا 30 افراد، بعض نے لکھا 40 افراد. کیونکہ یہ جو حصہ ہے نسب کا اس کے بارے میں اختلاف ہے. صحیح طور پر معلوم نہیں کہ وہ کتنے افراد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت معد ابن عدنان کے درمیان. تو یہ دوسرا حصہ ہے. اور تیسرا حصہ آپ کے نسب مبارک کا جو ہے وہ چلتا ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، اور پھر چلتا چلا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تک. یہ جو تیسرا حصہ ہے، یہ تیسرا حصہ اس کے بارے میں بالکل بھی تفصیل معلوم نہیں ہے، بالکل تفصیل معلوم نہیں ہے. لیکن وہ حصہ جو محققہ ہے، جو ثابت شدہ نسب ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نسب کو بیان کیا ہے، اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کے بیٹے ہیں، پھر وہ اس کے بیٹے ہیں، وہ اس کے بیٹے ہیں. اور اس طرح حضرت
معد ابن عدنان تک بیان کیا کہ آخر میں جا کر جو دادا آتے ہیں وہ معد ابن عدنان ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ اپنا یہ نسب نامہ خود بیان کیا ہے، اس لیے یہ محققہ نسب نامہ ہے، یہ ثابت شدہ نسب نامہ ہے۔ اب محترم دوستوں بزرگوں، آئیے میں آپ کو اس نسب مبارک میں سے کچھ لوگوں کی، ظاہر سی بات ہے کہ اگر تفصیلاً ایک ایک کے بارے میں بیان کیا جائے گا تو اس کے لیے تو بڑا وقت درکار ہے، شاید 2-3 درس ہمارے اسی میں نکل جائیں، لیکن اس میں پھر بہت سی باتیں ایسی آ جائیں گی کہ شاید آپ کی دلچسپی پیدا نہ ہو سکے۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نسب مبارک میں وہ لوگ جن کے حوالے سے کچھ مشہور باتیں ہیں وہ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کی دلچسپی بھی قائم رہے اور کچھ معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب مبارک جو ثابت شدہ ہے، جو آپ نے خود بیان کیا ہے، وہ کن آبا پر مشتمل ہے۔ لیکن آئیے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ سن لیجئے جس میں آپ نے اپنا نسب بیان کیا ہے۔ اس طرح آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا کے نام بھی آ جائیں گے کہ وہ کون کون لوگ ہیں جن کی اولاد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں یہ تاریخ کی کتاب ہے اور تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنا نسب بیان کرتے ہیں۔ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، یعنی آپ کے والد کا نام عبداللہ، ابن عبد المطلب، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، ابن ہاشم، آپ کے دادا کے والد کا نام ہاشم، ابن عبد مناف، ان کے والد تھے عبد مناف، ابن قصی، ان کے والد تھے قصی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہاشم نام آیا تھا یہ اصل میں لقب تھا، نام ان کا عمر یا عمر تھا۔ اسی طرح قصی جو آپ کے سامنے نام آیا ہے یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے، ان کا انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ آگے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ابن قلاب، ان کے والد ہیں قلاب، ابن مرہ، ان کے والد ہیں مرہ، ان کا نام مرہ تھا، ابن کعب، ان کے والد کعب ہیں، ابن لؤی، ان کے والد کا نام لؤی ہے، ابن غالب، پھر ان کے والد تھے جن کا نام غالب تھا، ابن فہر، پھر ان کے والد تھے جن کا نام فہر تھا، ابن مالک، پھر ان کے والد تھے جن کا نام مالک تھا، ابن نضر، پھر ان کے والد تھے جن کا نام نضر تھا، اور یہ وہی نضر ہیں جو قریش کے لقب کے ساتھ مشہور تھے، انہی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریشی کہلاتے ہیں۔ ابن کنانہ، پھر ان کے والد کنانہ تھے، ابن خزیمہ، پھر ان کے والد خزیمہ تھے، ابن مدرکہ، پھر ان کے والد مدرکہ تھے، ابن الیاس، پھر ان کے والد الیاس تھے، ابن مدر، پھر ان کے والد مدر تھے، ابن نزار، پھر ان کے والد نزار تھے۔ اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وما افترق الناس فرقتین الا جعلنی اللہ فی خیرہا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم فرمایا لیکن مجھ کو بہترین گروہ میں رکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نسب نامہ اس طرح بیان فرما دیا۔ اب یہ جن آبا کے نام آپ نے لیے ہیں یہ تمام آبا وہ ہیں کہ جہاں تک آپ کا نسب نامہ ثابت شدہ ہے، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نسب نامہ اپنا بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو اس نسب مبارک میں سے وہ حضرات جن کے حوالے سے کچھ واقعات مشہور ہیں آپ کو وہ میں سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا میں معد تھے، معد ابن عدنان، یہ معد ابن عدنان